بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے بزنس گروپ کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ شہباز شریف نے ملاقات کے دوران پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں اماراتی سرمایہ کاری کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات ہیں جو باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات مزید معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کی سمت بڑھا رہے ہیں۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے دونوں ممالک کی شراکت داری کو مزید تقویت دی اور دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے سازگار فضا قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ اعلیٰ سطح روابط اور تبادلوں سے پاکستان اور امارات کے نجی شعبوں اور سرمایہ کاروں کے باہمی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ایک مضبوط بنیاد میسر آئی ہے۔ حکومت بزنس ٹو بزنس تعاون کو اہمیت دیتی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام میں رمضان پیکیج کی امدادی رقوم کی فراہمی ڈیجیٹل والٹس کے ذریعے ہی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مجوزہ رمضان اور گزشتہ سال رمضان پیکیج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے گزشتہ سال رمضان پیکیج کی شفافیت پر آڈٹ ادارے کی رپورٹ کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال سے وفاقی حکومت نے کم نرخوں پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی کے لیے شفاف نظام ترتیب دیا۔ مالی بے ضابطگیوں، بد نظمی اور استحصال کا رائج نظام حکومت نے شفاف نظام میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام میں رمضان پیکیج کی امدادی رقوم کی فراہمی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ہی کی جائے گی۔ عوام کی عزت و تکریم مجروح نہ ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی رمضان پیکیج کی تقسیم میں شمولیت سے کیش لیس اکنامی کو فروغ ملے گا۔ مؤثر نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ اور منظم مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جائے گا۔ جی ناظرین، عالمی منظرنامے سے اہم خبر ہے کہ جرمنی کے صدر فرینک والٹر اسٹین نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ عالمی نظام تباہ کر رہا ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی دنیا کے قائم شدہ عالمی نظام کو تباہ کرنے میں ملوث ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دنیا کو لٹیروں کے ٹھکانے میں تبدیل ہونے سے بچانا چاہیے۔ روس کا کرائمیا الحاق اور یوکرین پر حملے کے بعد اب امریکہ کی حالیہ پالیسی نے بین الاقوامی اقدار اور جمہوریت کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جرمن صدر کا کہنا تھا کہ اگر عالمی قوانین اور اتحاد کو مضبوط نہ رکھا گیا تو مضبوط طاقتیں چھوٹے ممالک کو اپنی مرضی کے تابع کر لیں گی۔ دوسری جانب ایک سروے میں جرمن عوام میں امریکہ کے قابل اعتماد اتحادی نہ رہنے کی رائے میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گرین لینڈ کی خریداری کا ممکنہ امریکی منصوبہ سامنے آ گیا ہے۔ خبر ایجنسی نے امریکی صدر کے معاونین اور حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ گرین لینڈ کی 57,000 آبادی کو براہ راست $10,000 سے $1,00,000 تک ادائیگی پر غور کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اس کا مقصد گرین لینڈ کے باشندوں کو ڈنمارک سے علیحدگی پر آمادہ کرنے اور امریکہ میں شامل ہونے کے لیے قائل کرنا ہے۔ واضح ہے کہ گرین لینڈ سے متعلق امریکی عزائم پر برطانیہ اور یورپی ممالک نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ قبل ازیں وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ گرین لینڈ سے متعلق تمام آپشن ٹیبل پر ہیں۔ پہلا آپشن ہمیشہ سفارت کاری ہوتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی واضح کر چکے ہیں کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنے میں نیشنل سیکیورٹی ترجیح ہے۔ ایک اور بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک پر امریکی فوجی حملے یا جارحیت کا حکم دینے کا مکمل اختیار رکھتا ہوں۔ اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات کی حد کا فیصلہ کرنے والا میں خود ہی ہوں۔ جو واحد چیز مجھے روک سکتی ہے وہ میری اپنی اخلاقیات اور میرا اپنا دماغ ہے۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 سال سے زائد عرصے تک وینزویلا کے معاملات چلانے اور تیل پر قبضہ رکھنے کے عزائم کا اظہار بھی کیا۔ دوسری جانب امریکی سینٹ نے ٹرمپ کو وینزویلا پر مزید جارحیت سے باز رکھنے کی قرارداد بحث کے لیے منظور کر لی ہے۔
جی ناظرین، ادھر مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی وزیر خارجہ کے متنازع صومالی لینڈ کے غیر قانونی دورے کی مذمت کرتے ہوئے صومالیہ سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، ایران، قطر، عمان، مصر، لیبیا، یمن، انڈونیشیا اور صومالیہ سمیت 22 اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور OIC نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ بیان کے مطابق 6 جنوری 2026 کو اسرائیلی وزیر خارجہ کا دورہ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے اور اس سے خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی تنقید کے باوجود اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار نے متنازع علاقے صومالی لینڈ کا دورہ کر کے خود ساختہ صدر عبد الرحمن سے ملاقات کی تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق گیدون سار نے صدر اور دیگر سینئر عہدیداروں سے ہرجیسیہ میں ملاقات کر کے مستقبل میں سفارت خانے کھولنے اور سفیروں کی تعیناتی پر بات چیت کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔